بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 201 سے پڑھیں گے۔ سبق سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان اسباق کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سبق سنتے ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام تر مشکلات آسان بنا دے، اور قرآن کریم کی اس محبت کو اللہ رب العالمین زیادہ فرمائے، اور اس محبت کے صلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومنہم، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، وہ نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو دنیا مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور جو مومن بندے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، اچھائی، نیکی، تو دنیا میں بھی ہمیں اچھا دے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی حسنۃ، اچھائی دے، بھلائی دے، وقنا، اور تو ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اور حج کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس لیے رکھا ہے کہ حج کے دنوں میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے۔ اور یہ اس دعا کو طواف کے دوران بھی آپ پڑھیں، اور جو مقام ملتزم ہے، نہیں بلکہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حجر اسود اور اس سے پیچھے والا جو حصہ ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس کے درمیان سے جب گزریں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔ آپ بھی اسے پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں وہاں پر جا کر اس دعا کو پڑھنے کی توفیق دیں، اور بار بار کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں زبانی یاد کر لیں اس کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے فرمایا اولئک لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ، اور ذکر کرو تم اللہ کا، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، اور ان گنتی کے دنوں سے مراد جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں۔ ذی الحج کی قربانی کرنے کے بعد، یعنی کہ حج ادا کر لینے کے بعد جو 11، 12 اور 13 یہ تاریخ ہے، ان تاریخ کو یہ 3 دن جو ہیں ایام تشریق انہیں کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ، تکبیرات پڑھنی ہے، وہاں پر حجاج کرام بھی پڑھیں گے، اور ہر جگہ پر رہتے ہوئے ہم بھی نمازوں کے بعد بھی اور آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں اللہ کا ذکر کریں، تکبیرات پڑھیں۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو بندہ جلدی کرے 2 دن، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو بندہ دیر کرے 2 دن، یعنی کہ ایام تشریق سے 2 دن کم کر لے اور مینا سے چلا آئے حجاج کرام میں سے، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ جو زیادہ دیر وہاں ٹھہرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن، اس بندے کے لیے، اتقا، جو ڈرتا ہے اللہ سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور یہ علم حاصل کرو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ واعلموا یہ بار بار آئے گا اس پارے میں، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں علم حاصل کرو۔ یہاں پر کون سا علم ہے؟ علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم، کہ بے شک تم، الیہ، اس رب کی طرف، تحشرون، اکٹھے ہونا ہے تم نے۔ اس چیز کا علم تمہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم نے لوٹ کر اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور اپنی اس زندگی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اور حقیقی بات ہے یہ علم اگر آ جائے انسان کے پاس تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، وہ پھر اپنی زندگی کا ایک ایک قدم سوچ سوچ کر رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ تم سب نے، وہ دن آنے والا ہے، تم سب اکٹھے ہو کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم دے، اور ہمیں ہر وقت یاد ہو، قدم قدم پر یاد ہو کہ ہم نے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يُعْجِبُكَ، کہ آپ کو عجیب لگتی ہیں، بڑی بھلی لگتی ہیں، قَوْلُهُ، ان کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، کہ وہ ایسے باتیں آپ کو آ کر کرتے ہیں، آپ کے دل کو ان کی باتیں بھاتی ہیں کہ وہ دنیا کے فائدے آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں یہ سودی نظام
اور سودی کاروبار کرنے والے بیمہ پالیسی اور کتنی قسمیں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں، ایسے آ کر لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ بندہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ فائدہ ہے دنیا کا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے فائدے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے، عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، سعیٰ، تو کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ فساد کرے، فیہا، اس میں، وَيُهْلِكْ، اور وہ ہلاک کر دے، الحرث، کھیتیوں کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا يحب الفساد، نہیں محبت کرتے فساد سے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ختم ہوا، کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔